السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف باب کتاب العلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام کو انبیاء کرام کے وارث بنائے ہیں۔ اور وارث اس لیے نہیں بنایا گیا کہ عالم کے پاس مال ہے، عالم کے پاس دولت و دینار و درہم ہے، عالم کے پاس دھن دولت ہے، اس لیے نہیں، بلکہ وارث اس لیے بنایا گیا کہ عالم کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، علم رسول ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے علماء کرام کو انبیاء کرام کے وارث بنائے۔ آج میں آپ کے سامنے میں حاضر خدمت اسی لیے آیا ہوں کہ میرے پاس کئی سارے علماء کرام ائمہ مساجد کے فون آئے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم چل رہی ہے کہ مساجد اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران حضرات امام کو اس لاک ڈاؤن میں کسی وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام کا دنیا سے رخصت ہونا یہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دنیا کے اندر جب کوئی علماء کرام یا ائمہ مساجد موجود نہیں رہیں گے تو پھر ہماری زندگی خسارے میں رہ جائے گی۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر علماء کرام نہ ہو تو انسان چوپائے کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ یعنی علماء کرام کا دنیا میں رہنا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، لیکن آج یہ خبریں لگاتار آ رہی ہے کہ امام کو کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جس امام کے پیچھے میں نماز پڑھتے ہیں، جس کی اقتداء میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، امام سے پہلے اگر آپ نے رکوع یا سجود کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جب تک امام رکوع یا سجدہ نہیں کرے گا یا کوئی ارکان پورا نہیں کرے گا، مقتدی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ مقتدی امام کی اقتداء کرے گا، اور امام سے پہلے اگر آپ رکوع کر لیے یا سجود کر لیے یا کوئی ارکان ادا کر لیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال علماء کرام یا ائمہ مساجد میں جتنے بھی علماء کرام منصب امامت پر فائز ہیں، امامت کا منصب کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے،
اور یہ منصب اللہ تعالیٰ اپنے رسول اعظم کے صدقے سے دنیا میں کسی کو نہیں دیتا، بلکہ اسی کو چن لیتا ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول قبول فرما لے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ آج قوم مسلم میں جو حضرات نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے میں یا امام کی اقتدا کرتے ہیں، مسجد میں آئے تو مقتدی بن کر کے آئے، اور مسجد سے باہر نکل گئے تو اب امام کو اپنا مقتدی بنا لیتے ہیں، اور مقتدی بنانے کے بعد ہوٹلوں میں، دکانوں میں، چوک چوراہا پر امام صاحب کی غیبت، امام صاحب کی چغلی، امام صاحب کی تانا زانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی امام کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، یا امام صاحب نے اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے بولتے ہیں کہ امام صاحب شرع کے پابند نہیں ہیں، امام صاحب شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ جو قوم اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے امام کی عزت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلت و رسوائی کر دیتا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہماری حالت خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، پھر ہوٹلوں میں، دکانوں میں جا کر کے امام کی برائی کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں تو خسارے میں ڈالے گا ہی۔ ٹھیک ہے، امام سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوئی شرعی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ امام کو نکالنے کے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ امام صاحب ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں، امام صاحب کسی غریب کے یہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں، یہ ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے، اور یہ ایشو بنانے کے بعد بازار میں امام کے خلاف پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں کہ امام صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، امام صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ کوئی شرعی غلطی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی سماج میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں، آپ کے شہر میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو برسر عام شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن مسجد کے ذمہ داران اس کے خلاف میں کوئی آواز بلند نہیں کرتا، کیونکہ وہ وہی رہتا ہے اور وہ وہی کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے بہت سارے شہروں میں دیکھا ہے کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں، لیکن وہ فاسق مولین ہے، برسر عام گناہ کرتا ہے، داڑھی کاٹتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عیاشی بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن مسجد کے بڑے بڑے ذمہ داران اس کے خلاف میں کوئی آواز بلند نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس کے خلاف میں آواز وہ بلند کرے گا تو وہ یہ کہے گا یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ ہمارے قریب کا رہنے والا ہے۔ لیکن امام اگر تھوڑا سا بھی غلطی کر دیا تو ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے، ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور امام کو نکال دیتے ہیں، اور امام کو نکال دینے کے بعد پھر برسر عام لوگوں کو بولتے ہیں دیکھا ہم نے امام صاحب کی روزی بند کر دی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نائبین کا روزی پوری زمین میں بانٹ دیا گیا ہے۔ دنیا کا ہر انسان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن عالم دین کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر آپ ایک دروازہ بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عالم کے لیے 10 دروازہ کھول دیتا ہے۔ امام کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ انیس الارواح میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی
علیہ رحمت و رضوان حدیث شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ عالم کو ستایا جائیں گے، آخری زمانے میں عالم کو ستایا جائے گا۔ آج ہم اپنے نظر کے سامنے میں دیکھتے ہیں عالم کو ستایا جاتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں عالم کو مارا جائے گا۔ ہم نے واٹس ایپ فیس بک میں کئی ایسے ویڈیو دیکھے جو مسجد کے ذمہ داران نے امام صاحب کو تماچا مار دیا، امام صاحب کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں امیر لوگ طاقتور ہو جائیں گے، عوام الناس کی وجہ سے، یعنی لوگ اس کا سپورٹ کریں گے، جبکہ وہ باشرہ نہیں ہوگا، وہ فاسق کے مولن ہوں گے، اور وہ مسجد میں حکومت کر کے امام صاحب کے اوپر یعنی علماء کرام کے اوپر جو ہے حکومت کریں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ جب ایسا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شہر سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے اور اس شہر کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان ایسا ماحول ہو جائے تو تم ان لوگوں سے بچنا جو علماء کرام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، جو علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج امام کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ قیامت کے آثارات ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام کو آپ نکالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حتی الامکان اگر ہو تو آپ امام کو سمجھائیں۔ اور یاد رکھیں، اس لاک ڈاؤن میں مدرسہ بند ہے، دارالعلوم بند ہے، عربی یونیورسٹی بند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے آپ کے مساجد اہل سنت والجماعت میں امام ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ امام کی عزت کریں، امام کا ادب کریں، امام کی تعظیم اور تکریم کریں، جتنا ہو سکے آپ امام کی مدد کریں۔ یقیناً اگر آپ نے امام کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔